میں نے سنا ہے منگل اور بدھ کے دن ناخن یا بال کاٹنے سے سفید داغ کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ بات حدیث میں آئی ہے، مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے ضرور جواب دیجیے۔ دیکھیے، بعض لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بدھ یا منگل کے دن ناخن اور بال کاٹنے سے برس کی بیماری ہوتی ہے، یعنی سفید داغوں کی جو نشانات ہو جاتے ہیں نا، وہ بیماری ہوتی ہے، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ وغیرہ کا بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ حدیث اور بھی کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہ میں حدیث سب سے پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہفتے کے دن ناخن ترشوائے اس سے بیماری نکل جائے گی، شفا داخل ہوگی، اور جو اتوار کے دن ترشوائے اس سے فاقہ دور ہوگا، تونگری آئے گی، اور جو پیر کے دن ترشوائے اس سے جنون جائے گا اور صحت آئے گی، اور جو منگل کے دن ناخن ترشوائے اس سے مرض جائے گا اور شفا آئے گی، جو بدھ کے دن ناخن ترشوائے اس سے وسوسے اور خوف نکلیں گے اور امن اور شفا آئے گی، اور جو جمعرات کے دن ترشوائے اس سے جزام جائے اور عافیت آئے، اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ تو یہ بھی حدیث بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اور بعض جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ اس طرح کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات میں لکھا ہے، اپنی کتاب الموضوعات کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کسی شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے جو گڑھی ہوئی روایات ہوں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے پبلک میں بیان کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں، جہاں پر جس حدیث میں یہ اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے وہ برس کی بیماری ہوتی ہے، سفید داغوں کی بیماری ہوتی ہے، جہاں پر یہ ذکر آیا ہے نا، تو اس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف در ضعیف ہے۔ بہت سارے حفاظ احادیث نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف در ضعیف ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ جو ہے نا وہ خارش والے کھجلی والے اونٹوں کے بیچ گئے تو ان کو بھی کھجلی ہو گئی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی دنیا میں اس کو کہاں سے لگی تھی، یعنی اس کو کہاں سے ہوئی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ یہ بتایا کہ کسی کی کھجلی کسی کو نہیں لگتی، بلکہ جو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے دنوں کے معاملے میں بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں دن نہیں نکلیں گے، فلاں دن نہیں نکلیں گے، فلاں کے دن جانا فلاں دن نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ بلی کو مانتے ہیں کہ بلی اگر سامنے سے نکل جائے تو وہ نحوست ہو جاتا ہے، پھر وہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اس لیے جو لوگ بدھ کو ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، اس حدیث کو موضوع بنا کر اور سامنے رکھ کے، تو ان کا کیا مائنڈ ہوتا ہے، ان کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ یہ دن منحوس ہے، اس دن نہیں کاٹنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 23 تاریخ میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صرف فضول باتیں ہوتی ہیں، جو چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں، جن باتوں کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جمعے کا دن بھی اللہ نے بنایا ہے اور بدھ کا دن بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جو اللہ بدھ کے دن بیماری دے سکتا ہے وہ جمعے کے دن نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اس بات کو معتبر سمجھ کے اور کسی دن کو منحوس سمجھ کے آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ بھائی یہ دن منحوس ہے اس لیے ہم ناخن نہیں کاٹیں گے۔ ہاں، بہتر اور افضل اور سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ بالوں کو بھی کاٹیں، ناخن کو بھی تراشیں، اور وہ منہ زیر ناف ہوں یا بغل کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، جمعے کے دن کاٹنا سنت ہے، افضل ہے۔ بہرحال جمعے کے دن کے علاوہ کسی دن بھی اگر آپ ناخن بال وغیرہ ترشوا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تو وہ خلاف سنت تو ہے، بھائی افضل پہ آپ نے عمل نہیں کیا، خلاف اولا تو ہے، لیکن ناجائز اور حرام نہیں ہے۔
सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।